پاکستان کی سیاست میں طاقت، اقتدار اور تاریخ ہمیشہ ایک دوسرے سے الجھتے رہے ہیں۔ کسی پر سیاست کا دروازہ بند ہوا، کسی کو جلاوطنی ملی، کسی کو قید کی صورتیں برداشت کرنا پڑے۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان میں سیاسی رہنماؤں پر اتنے سخت فیصلے کیوں مسلط ہوتے رہے؟ کس کے ساتھ ظلم ہوا اور کس کو اقتدار کے راستے دکھائے گئے؟ آج کی کہانی اسی سوال کے گرد گھومتی ہے کہ آخر میاں نواز شریف کے سیاسی سفر میں اتنے نشیب و فراز کیوں آئے؟ کیا یہ صرف سیاست تھی یا تاریخ کا کوئی اور کھیل؟ لارنس گارڈن کے کرکٹ گراؤنڈ میں میچ چل رہا تھا۔ سرخ و سفید نوجوان بیٹنگ کر رہا تھا۔ اچانک گیٹ سے نیلی بتی والی سرکاری گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ کرکٹ گراؤنڈ کے قریب پہنچ کر رکی۔ اس میں سے نوجوان اسسٹنٹ کمشنر اترا اور سیدھا ٹیم کے کپتان کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا۔ کپتان نے بیٹنگ کرتے نوجوان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نوجوان کی طرف آیا، اشارے سے بالنگ کراتے کھلاڑی کو روکا، بیٹنگ کرتے نوجوان کے کان میں کچھ کہا، اسے ساتھ لیا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا اور لے کر چلا گیا۔ میچ کھیلتے کھلاڑی حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر بیٹسمین کو ڈپٹی کمشنر کے پاس لے گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا نوآبادیاتی طرز کا بڑا سا دفتر تھا۔ دروازے پر دربان اور درجنوں سائل کھڑے تھے۔ ڈی سی کے دبدبے نے کھلاڑی کی پریشانی میں اضافہ کر دیا اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا پسینہ آ گیا۔ ڈی سی نے اے سی کو جانے کا اشارہ کیا اور نوجوان کھلاڑی سے پوچھا، کیا آپ گورنر صاحب کو جانتے ہیں؟ نوجوان نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ ڈی سی نے پوچھا، آپ نے کوئی خلاف قانون حرکت تو نہیں کی؟ نوجوان نے پریشانی کے عالم میں جواب دیا، ہرگز نہیں، میں صرف فیکٹری، گھر اور گراؤنڈ جاتا ہوں۔ ڈی سی نے لمبی سی ہوں کی اور اسے بتایا، آپ کو گورنر صاحب نے طلب کیا ہے، آپ ابھی میرے ساتھ گورنر ہاؤس جا رہے ہیں۔ نوجوان نے اپنی اسپورٹس کٹ کی طرف دیکھا اور گھبرا کر کہا، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں کپڑے بدل لوں، گاڑی میں پڑے ہیں، مجھے 5 منٹ لگیں گے۔ ڈی سی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کا کہنا تھا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، گورنر نے آپ کو فوری طور پر جیسے ہیں کی صورت میں بلایا ہے۔ نوجوان مزید پریشان ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، ڈی سی نے نوجوان کھلاڑی کو بیٹ سمیت کٹ میں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گورنر ہاؤس پہنچ گیا۔ گورنر صاحب اس وقت لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے نوجوان کو دیکھ کر کہکہ لگایا اور کہا، ڈی سی صاحب آپ اسے کٹ میں ہی اٹھا کر لے آئے؟ ڈپٹی کمشنر نے ادب سے عرض کیا، سر آپ نے فرمایا تھا جہاں ہے جیسا ہے فوراً لے آئیں، یہ ہمیں کرکٹ کھیلتے ہوئے ملے اور ہم انہیں اسی صورت میں لے آئے۔ گورنر صاحب نے کہکہ لگایا اور دونوں کو واک میں شریک کر لیا۔ گورنر صاحب نے چہل قدمی کرتے ہوئے نوجوان سے پوچھا، آپ بیٹنگ کرتے ہیں یا بالنگ؟ نوجوان نے جواب دیا، میں بیٹسمین ہوں۔ اگلا سوال تھا، آپ کس لیول تک کھیلے ہیں؟ جواب تھا، زمبابوے کے ساتھ انٹرنیشنل لیول تک۔ اگلا سوال تھا، کتنا اسکور کیا تھا؟ نوجوان نے ہلکی آواز میں جواب دیا، سر امپائر نے غلط آؤٹ دے دیا تھا۔ گورنر صاحب نے پوچھا، لیکن آپ کا اسکور کتنا تھا؟ نوجوان نے جواب دیا، سر امپائر بے ایمان نکلا۔ گورنر نے تیسری بار پوچھا، میں اسکور پوچھ رہا ہوں۔ نوجوان خاموش رہا۔ ڈی سی نے فوراً جواب دیا، سر اس کا مطلب ہے یہ 0 پر آؤٹ ہو گئے تھے۔ گورنر نے کہکہ لگایا اور پوچھا، آپ کرکٹ کھیلنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، میں فیکٹری کے اکاؤنٹس دیکھتا ہوں۔ گورنر نے مسکرا کر کہا، گویا آپ کو فائنانس کی سمجھ بوجھ ہے۔ گورنر اس کے بعد ڈی سی کی طرف مڑے اور کہا، ڈی سی صاحب آپ اپنے پاس نوٹ کریں، ہم انہیں فائنانس کا پورٹ فولیو دے رہے ہیں، یہ آج سے پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں۔ ڈی سی کا ہاتھ کانپ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ گھنٹہ بھر قبل گورنر صاحب نے فون پر ڈی سی سے پوچھا تھا، آپ ماڈل ٹاؤن کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے ماڈل ٹاؤن کے شروع میں 7 کشمیری بھائیوں کے اکٹھے گھر ہیں، ان میں سے ایک گھر میں میاں شریف رہتے ہیں، اس کے بڑے بیٹے کا نام نواز ہے، آپ اسے فوراً میرے پاس لے آئیں۔ ڈی سی نے پوچھا، سر کیا اسے گرفتار کر کے لانا ہے؟ گورنر نے جواب دیا تھا، نہیں گرفتار نہیں کرنا، بس جہاں ہے جیسا ہے لے آئیں۔ ڈی سی نے گورنر کا یہ آرڈر اے سی کو پاس کر دیا۔ وہ فوراً ماڈل ٹاؤن گیا اور میاں شریف صاحب کے گھر سے محمد نواز کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا وہ اس وقت لارنس گارڈن میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ وہ سیدھا وہاں گیا اور بیٹنگ کرتے ہوئے نواز شریف کو گاڑی میں بٹھا کر ڈی سی آفس لے آیا اور ڈی سی انہیں بیٹ اور کٹ میں گورنر ہاؤس لے آیا۔ گورنر صاحب نے چہل قدمی کرتے ہوئے اسے پنجاب کا فائنانس منسٹر بنا دیا اور اگر اس کے بعد بھی ڈی سی کا
ہاتھ نہ کانپتا تو کیا ہوتا۔ ڈی سی پریشانی کے عالم میں کبھی گورنر کو دیکھتا تھا اور کبھی نوجوان کو۔ گورنر صاحب نے یہ حکم دیا اور واک کا اگلا پھیرا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دوسرے پھیرے میں گورنر صاحب نے ڈی سی سے پوچھا، آپ لاہور کے ڈی سی ہیں، آپ کی گاڑی کا نمبر LR1 ہونا چاہیے، آپ نے اب تک یہ نمبر کیوں نہیں لیا؟ ڈی سی نے آہستہ سے جواب دیا، سر ضرورت ہی نہیں پڑی۔ گورنر صاحب نے ہنس کر کہا، ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ ہمارا بیٹسمین اگر آپ کے ساتھ وعدہ کر لے کہ یہ چارج سنبھالتے ہی آپ کو LR1 نمبر دے دے گا تو اسے پنجاب کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا پورٹ فولیو بھی دے دیں۔ نواز شریف نے فوراً جواب دیا، سر میرا پہلا آرڈر یہی ہوگا۔ گورنر صاحب نے ہنس کر کہا، ڈی سی صاحب یہ بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد واک کا تیسرا پھیرا شروع ہو گیا۔ گورنر صاحب نے تیسرے پھیرے پر ڈی سی سے کہا، ڈی سی صاحب یہ کرکٹر ہیں، گویا زمبابوے کے خلاف 0 پر آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن مجھے ان کی کٹ اچھی لگی، آپ انہیں پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیں۔ ڈی سی نے چلتے چلتے یہ بھی لکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی گورنر صاحب کی واک ختم ہو گئی۔ ڈی سی نے یہ احکامات گورنر صاحب کے سٹاف کے حوالے کیے اور اس نوجوان کو لے کر واپس آ گیا جسے وہ تھوڑی دیر پہلے تک مجرم سمجھ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ میاں نواز شریف کی سیاست کے پہلے دن کی کہانی ہے۔ یہ 1980 تھا اور گورنر تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی، اور جو ڈپٹی کمشنر انہیں لارنس گارڈن سے کٹ میں اٹھوا کر گورنر ہاؤس لے کر گیا تھا وہ تھے سعید مہدی۔ لیکن یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اس کا اصل کردار کوئی اور تھا۔ اس کا نام بریگیڈیئر عبدالقیوم تھا، اور یہ کہانی مجھے بریگیڈیئر عبدالقیوم اور جنرل جیلانی صاحب دونوں نے سنائی تھی۔ بریگیڈیئر عبدالقیوم کشمیری تھے۔ ان کا خاندان قیام پاکستان کے بعد مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور ایبٹ آباد میں آباد ہو گیا۔ جنرل یحییٰ خان کے زمانے میں یہ اور امیر گلستان جنجوعہ کرنل تھے، جبکہ جنرل غلام جیلانی بریگیڈیئر تھے۔ یہ تینوں جنرل یحییٰ خان کے سٹاف میں شامل تھے۔ بریگیڈیئر جیلانی ISI میں تھے، بعد میں یہ میجر جنرل بنے اور جنرل یحییٰ خان نے انہیں DG ISI مقرر کر دیا۔ یہ ISI کے طویل ترین DG رہے۔ انہوں نے جنرل یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق تینوں سربراہوں کے ساتھ کام کیا۔ بھٹو صاحب ان پر بہت اعتبار کرتے تھے اور بعد میں انہیں اس اعتماد کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ یہ ان 7 جرنیلوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر تھے، جن میں سے کسی ایک نے جنرل ٹکا خان کے بعد آرمی چیف بننا تھا۔ جنرل جیلانی کی سروس کا زیادہ تر حصہ ISI میں گزرا، اس لیے وہ کور کمانڈر نہیں بن سکے تھے اور آرمی چیف کے لیے بھی اہل نہیں تھے۔ جنرل ٹکا اپنے بعد لیفٹیننٹ جنرل اکبر خان کو چیف بنوانا چاہتے تھے۔ جنرل اکبر جنرل جیلانی کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر جنرل اکبر آرمی چیف بن گئے تو ان کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک نفسیاتی سیاسی کھیل کھیل کر جنرل ضیاء الحق کو چیف آف آرمی سٹاف بنوا دیا۔ یہ کیسے کیا گیا اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ امیر گلستان جنجوعہ وہ کرنل تھے جو 1969 میں جنرل یحییٰ خان کے ساتھ ایوان صدر گئے تھے۔ انہوں نے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان سے استعفیٰ لیا تھا اور بعد میں کرنل جنجوعہ نے ایوب خان کو ان کے ذاتی گھر ڈرائیو کر کے چھوڑا تھا۔ بریگیڈیئر قیوم جنرل یحییٰ خان کے دور میں ریڈ کرنل کہلاتے تھے۔ جنرل یحییٰ خان نے صدر بننے کے بعد انہیں کرپٹ بیوروکریٹس کی فہرست بنانے کا حکم دیا تھا۔ کرنل قیوم نے صدر کے حکم پر 303 سینئر بیوروکریٹس کی فہرست تیار کی اور صدر نے ایک ہی حکم سے ان سب کو نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ ان میں قدرت اللہ شہاب اور الطاف گوہر جیسے افسر بھی شامل تھے۔ 303 کا ہنسا کرنل قیوم نے خود منتخب کیا تھا۔ انگریز دور سے فوج میں سب سے بڑی رائفل 303 تھی، جسے فوجی زبان میں 303 کہا جاتا تھا۔ کرنل قیوم اس رائفل کے بڑے فین اور ماہر نشانہ باز تھے، اس لیے انہوں نے 303 بیوروکریٹس کی فہرست بنائی تاکہ تاریخی حوالہ قائم رہے اور بیوروکریسی کو پیغام مل جائے کہ ہمیں 303 کے کرنل نے فارغ کیا تھا۔ یہ فائل سرخ رنگ کی تھی، اس لیے یہ سول بیوروکریسی میں ریڈ کرنل کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کرنل قیوم ترقی پا کر بریگیڈیئر بنے، ریٹائر ہوئے اور پھر گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن پھر جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا، جنرل غلام جیلانی گورنر پنجاب بنے اور بریگیڈیئر قیوم ایک بار پھر منظر پر آ گئے۔
میاں شریف کا ان سے کیا تعلق تھا، یہ آپ پارٹ 2 میں جانیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کئی فیصلے وقت کے ساتھ بحث کا موضوع بنتے رہے ہیں۔ کسی کو غدار کہا گیا، کسی کو ہیرو بنایا گیا، لیکن تاریخ ہمیشہ اپنا فیصلہ خود لکھتی ہے۔ میاں نواز شریف کی سیاسی کہانی بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس پر اختلاف رائے آج بھی موجود ہے۔ سوال آج بھی زندہ ہے کہ طاقت کے فیصلے زیادہ مضبوط تھے یا عوام کے فیصلے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔